گھر سے باہر نکلنے کے تعلق سے تو دیکھیے سب سے پہلی چیز میں جب بھی دعوی ورک شاپس لیتا ہوں تو یہ بات وضاحت کرتا ہوں عورتیں اگر اس میں آتی ہے تو عورتوں کے لیے دیکھیے دائرہ کار دعوت اسلام کا تھوڑا سا مختلف ہے مردوں کے مقابلے میں. عورتوں کے لیے سب سے پہلے دعوت اسلام کا دائرہ کار اگر وہ اپنے والد کے پاس ہے تو اپنے گھر کی اصلاح اور ان کو دعوت, اور وہ جن غیر مسلم سہیلیوں میں رہتی ہے کالج اسکول جاتی ہے وہ ان کا بس مرحلہ وہ دائرہ ہے. جب ایک بار نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا شوہر اس کا سرپرست ہوتا ہے, اس کا نگہبان ہوتا ہے, وہ اس کے ماتحت ہوتی ہے. تو شوہر کے حقوق ادا کرنا, اولاد کے حقوق ادا کرنا, جس گھر میں رہ رہی ہے اس کے حق ادا کرتے ہوئے جو وقت ملتا ہے اس میں اس کو دعوت اسلام کا کام کرنا ہے. اس لیے کہ صحابیات سے ایسا ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے پوری دنیا چھوڑ دی اور دنیا چھوڑ کے جو ہے دعوت اسلام کے کام میں لگے. صحابہ سے کچھ ثابت ہے, تابعین تابعین کی تجارت ہے وہ چھوڑ کر ایک آدھ دو چار بھائی ہے تو ایک بھائی دین کے کام میں لگ جاتا, باقی 3 ارن کر کے اس کو دیا کرتے تھے. تو ایسے مردوں سے واقعات ہے, لیکن عورتوں سے ایسے کوئی واقعات نہیں کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جو بھی عورت دعوت اسلام کا کام کرنا چاہتی ہے اس کے لیے کچھ ان سٹیجز سے گزرنا. پہلے شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے, دوسرا بچوں کے حق ادا کرنا ہے. اس لیے کہ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے تعلق سے جو جنت میں جائیں گی, کہا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے, 5 وقت کی نماز پڑھے اور جو ہے رمضان کے روزے رکھے. یہ جہاد بھی ہے اس کا, اور جنت میں جانے کے لیے یہ چیز اس کے لیے کافی بھی ہو جائیں گی. تو لہٰذا بیوی کا یہ کام ہے اس عورت کا کہ پہلے اپنے شوہر کے حق ادا کریں, وہ ادا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد شوہر کی اجازت بھی ہے, یہ نہیں کہ دینی کام ہے تو شوہر کی اجازت نہیں, نہیں دین کا کام کر رہی ہوں میں, تمہاری اجازت کی کیا ضرورت ہے. بیوی شوہر کے ماتحت ہے, دین کا کام بھی کریں گی تو شوہر سے پوچھیں گے, اس لیے کہ دعوت اسلام اس کے لیے نفلی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نسائی کی روایت ہے, اگر کسی بیوی کو روزہ بھی رکھنا ہے نفلی تو شوہر سے پوچھے, نفلی عبادت پوچھ کے کریں گی. فرائض میں نہیں پوچھنا ہے, نماز پڑھنا ہے آپ کو, فرض روزے رکھنا ہے, لیکن نفلی عبادت, تو دعوت اسلام آپ کے لیے نفلی عبادت ہے تو اس کی اجازت لینا پڑیں گی. آپ اجازت کے بعد آپ کے بچوں کا آپ پر حق ہے, اس لیے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے معاش کی ذمہ داری, کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا تاکہ وہ بچوں کی تربیت کرے. تو اب بہت سی بار عورتیں پوچھتی ہیں اب اتنے ریسٹرکشنس آپ لگا دیں گے تو عورتیں کب دعوت اسلام دیں. آپ اپنے بچوں کو داعی بنائیے. کیا آپ کو صرف دعوت اسلام بولے تو پریکٹیکل ورک, فیلڈ ورک ہی لگتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو ایسا مبلغ بنائیے کہ یہ مبلغ مثال بن جائے سمانے کے لیے. اور جہاں آپ ایک عورت ہونے کے ناطے بہت سارے مجبوریاں ہیں آپ کی, یہ بچے آپ کے جو ہوں گے, لڑکے اور لڑکیاں, ظاہر سی بات ہے لڑکیاں بالغ ہونے تک, اور بچے جو ہے ساری زندگی دعوت اسلام کا کام کر سکتے, وہ شعور ان میں ڈالیے نا. کوئی ضروری نہیں, ورنہ میں نے بہت سی ایسی عورتوں کو دیکھا, اللہ رحم کرے, جو گھر سے نکل جاتی ہیں دعوت اسلام کے نام پر, شوہر کے حق بھی ادا نہیں ہوتے, چلیے شوہر معاف کر دے رہا ہے, رشتہ داروں کے حق وہ بھی معاف کر رہے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے کیا آیا لائیں گے اب آپ؟ اور یہ بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ بچے بگڑ جاتے ہیں اور ماں دنیا کو سدھارتے رہتی ہے. تو بہرحال بچوں کی اصلاح کریں, اب وہ بھی ہو رہی ماشاءاللہ, بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے, شوہر کا حق ہو رہا, رشتہ داروں کا. اس کے بعد اگر خالی وقت ہے تو بالکل کسی تنظیم